عمل جب اللہ کے دربار میں جائے گا تب قبول ہوگا. اللہ کی طرف سے ہمارا عمل ٹھکرایا جا رہا ہے اگر ہم دوسروں سے بات چیت بند کرتے ہیں. میں صرف توحید پر قائم رہ جاؤں، اپنی نمازیں پڑھ لوں اور پھر میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہوں، تب کہ میرے معاملات، میرا تعلقات، میرا لین دین، لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسا معاملہ ہے، یہ نفرت آمیز ہے. لوگوں کو اس چیز پر ابھار رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے سے بات چیت چھوڑ دیں. میں اپنے سارے عمل کو میں خود ضائع کر رہا ہوں. بلکہ جمعہ کی رات کے بارے میں بھی کہا گیا، جیسے کہ جو رات گزری ہے جمعرات کی رات ہم جسے کہتے ہیں، جمعرات کی رات یعنی جس رات سے جمعہ شروع ہونے والی ہے، ایسی جمعہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ الخمیس، جمعرات کی رات یا لیلۃ الجمعہ، یہ وہ رات ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورے ایک ہفتے کا عمل پیش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا عمل قبول نہیں کرتا جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں بلکہ ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں ہر روز نازل ہوتا ہے، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ پکار لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کروں. ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کے پریشانی کو دور کروں. ہے کوئی غم زدہ، میں اس کے غم کو دور کروں. ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے میں معاف کر دوں، جس کی میں مغفرت کر دوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگان دین، اسلامی نوجوانوں، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی ماؤں بہنوں، ہمیں سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا،
ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبوں میں بھی بتایا ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی روا روی میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، بلکہ اسلام کی ساری تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہیں۔ نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہیں، بلکہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری آخرت کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ نہ صرف دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے اور عمل نہ کرنے، یا پھر کوئی عمل بھی کرتا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر آخرت میں ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اب ہمیں عمل کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح جانچ لینی چاہیے، ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ عمل اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، کیا یہ عمل رسول کی طرف سے ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات کی اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے، اور کتاب و سنت میں جو چیز منصوص ہے، کتاب و سنت میں جسے دین قرار دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو بازو رکھیں، دین کتاب و سنت میں جسے قرار دیا گیا ہے اس کو ہم بطور دین تسلیم کریں۔ دین کی جب بات آتی ہے تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ دین صرف اور صرف عبادات، وہیں تک ہی ہمارا، یوں سمجھیے کہ ہمارا دھیان، ہمارا خیال اس طرف ہی محدود ہو جاتا ہے۔ شعبان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، بلکہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے واہیات باتیں، بدعت اور خرافات کی باتیں ایجاد کیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد بہت ساری بدعت و خرافات کا ذکر ہے، کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں، بلکہ ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں ہر روز نازل ہوتا ہے، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ پکار لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کے پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی غم زدہ میں اس کے غم کو دور کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے میں معاف کر دوں، جس کی میں مغفرت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر روز آسمان دنیا پر تہجد کے وقت میں نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آواز لگاتا ہے کہ لوگوں، مغفرت کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں، میں آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی ضرورتوں کا مطالبہ کرنے والا، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان دنیا سے آواز لگا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے اس چیز کو، اس اصل فضیلت کو بھلا دیا۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو انعام ملتا ہے اسے لوگوں نے بھلا دیا۔ ایک سنت کو بھلانا تھا کہ لوگوں نے ایک بدعت کو ایجاد کر لیا، اور لوگوں نے پھیلا دیا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فلاں چیزیں کرتا ہے، اتنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے، ویسا کر دیتا ہے۔ حاضرین کرام، شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں ایک روایت جو آتی ہے، صحیح روایت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو، شعبان کی جو 15 تاریخ ہوتی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ
مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے، ہر اس مسلمان کو معاف کرتا ہے جو مسلمان شرک سے پاک ہو، اور ہر اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے خلاف کدورتیں نہ ہو، اور جس کی دوسرے مسلمان بھائی سے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ، رمضان چھوڑ کر بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے پورے 1 سال کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میرے نام اعمال میں سب سے پہلی جو نیکیاں ہوں وہ روزے کی نیکیاں ہوں، تو اس لیے بھائی میں شعبان میں روزہ رکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شعبان یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ شعبان سے پہلے رجب ہے اور شعبان کے بعد رمضان مبارک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، جبکہ مہینے کو اہمیت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے اشہر حرم ہونے کے ناطے اہمیت دیتے ہیں کہ یہ اشہر حرم میں ہے، ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت بتائی گئی، رجب کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور لوگ رمضان کی تیاری میں لگتے ہیں، جبکہ شعبان سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں شہر تغفل عنہ الناس بین رجب و شعبان، بین رجب و رمضان، کہ رمضان شعبان یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آنے والا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، شعبان کی بدعت و خرافات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جامع دین دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارا دین خالص ہے اور مکمل ہے۔ ہمارا دین چھوڑ کر جو آدمی دوسروں کے دین کو اپناتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا، کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ شعبان کی جب 15ویں تاریخ آتی ہے تو لوگ جشن چراغاں کرتے ہیں۔ دیکھیے کسی چیز کی فضیلت ہونا الگ بات ہے، اگر جمعہ کی فضیلت ہے تو جمعہ کو منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے تو اس کو منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، رمضان کی فضیلت ہے تو اس کو منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے تو اس کو منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 15ویں شعبان کے بارے میں اس کی فضیلت بتائی ہے اللہ کے نبی نے، تو اس کا کوئی طریقہ بتایا نہیں گیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول دین کے طور پر جتنا بتائیں اس کو لے لو۔ شعبان کے بارے میں بتایا گیا کہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن اس دن ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دن کیا قبرستان جانا چاہیے؟ کیا اس دن ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یا ہمیں اس دن صلاۃ الخیر منانا چاہیے؟ یا اس کے دوسرے دن روزے رکھنے چاہیے؟ یہ سب چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں، یہ سب چیزیں نہیں بتائی گئی۔ صبح و شام میں کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتائی ہے، تو جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے وہیں تک ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس رات کو بالخصوص قیام کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، قبروں پر نذرانے چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، پھول چڑھانا، اور اس رات کو، اس دن کو عبادات کے لیے مخصوص کر دینا ایسے اعمال سے جن کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں باقاعدہ ان کی دعا کے لیے کہا گیا کہ بندہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے۔ جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔
مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ 15ویں شعبان کو جا کر کریں اور پھر اسی کے ساتھ اس پر مزید اس دن اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا. اچھا کپڑا صبح و شام کبھی بھی پہنا جا سکتا ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ کسی چیز کو دین سمجھ کر کرنا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، یہ مسئلہ ہے. نئے کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. صبح شام آدمی کبھی بھی نئے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن اس رات کو خاص کرنا اور پھر اس رات کو کیا کہتے ہیں کہ روحیں قبرستان سے گھروں کو واپس آتی ہیں. لوگوں کے خرافات ہیں. روحیں قبرستان سے گھروں کو واپس آتی ہیں اور جو گھروں میں رکھا جاتا ہے ان کی من پسندیدہ غذائیں گھروں میں چن چن کر رکھی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی وہ بیڑی سگریٹ کا عادی بھی ہو، کوئی شرابی بھی ہو، کوئی غلط چیزوں کا اہتمام کرنے والا ہو، کھانے پینے میں ان چیزوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ آئیں گے تو ان چیزوں کا اہتمام کریں گے. آدمی مر چکا ہے، قبر کے احوال سے وہ نپٹ رہا ہے. قبر میں عالم برزخ میں ایک عجیب و غریب زندگی گزار رہا ہے. اس کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی کہا استغفروا لاخیکم. یہ اگرچہ کہ میرا بھائی ہے، میرا صحابی ہے، لیکن اے لوگوں، مسلمان ہونے کے ناطے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرو. صحابہ تک کے لیے کہا گیا کہ ان کی مغفرت کے حق میں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی جائے. تو ہم دوسروں کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ یہ قبر سے واپس آئیں گے؟ قبر میں ایسا ہولناک ماحول ہوگا. احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایک بار بھی قبر سے نکلنے کی اجازت مل گئی پھر دوبارہ قبر میں جانا بھی نہیں چاہے گا. چاہے جائے کہ ہر سال آئے اور شب برات منائے اور پھر واپس جا کر وہاں پر سو جائے. کیسی بات ہے؟ ما لکم کیف تحکمون. کیا ہو چکا ہے؟ یہ زندگی میں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ زندہ تو زندہ اپنی بدعات و خرافات کے چکر میں، اپنے نام کے چکر میں مردہ لوگوں کو تک نہیں بخشا گیا ہے. عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. یہ جو قبریں ہیں، یہ جو قبریں ہیں، یہ جو قبرستان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی وہاں جائے، جا کر سبق حاصل کرے، وہاں جا کر عبرت حاصل کرے کہ ہماری طرح زندگی گزارنے والے یہاں پر مدفون ہیں، ہم سے اچھی زندگی گزارنے والے یہاں پر مدفون ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور یہاں پر مدفون ہیں، ہم سے زیادہ امیر و غریب، بادشاہ و فقیر یہاں پر سوئے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ لوگ اس کا یہاں پر حساب دے رہے ہیں. انسان کو چاہیے کہ جائے، عبرت حاصل کرے، اس شہر خموشاں کا مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نیک عمل اور بالخصوص کتاب و سنت پر کیا گیا نیک عمل ہی انسان کو بچا سکتا ہے. چاہے جائے کہ انسان وہاں پر عبرت حاصل کرنے کے بجائے انہی چیزوں پر اپنے عقیدے کی بنیاد بنا لے اور انہی چیزوں پر الٹا گناہ کما لے، انسان اپنے ایمان کو برباد کرے. حاضرین کرام، سوچنے کی بات ہے. مسئلہ صرف قبرستان کا مسئلہ نہیں ہے. آدمی صبح و شام میں کبھی بھی جائے، قبروں کی زیارت کرے اور جو لوگ مدفون ہیں، رشتہ دار مدفون ہیں، دوست و احباب ہیں، جن کے بھی بارے میں معلوم ہے کہ وہ آدمی یہاں پر مدفون ہے، آدمی ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے دین بنا لینا، اس دن کو جانا، اس رات کو جانا، اسے دین کا حصہ سمجھنا، اس رات کو جانا اسے کتاب و سنت کا حصہ سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے جو بزرگ قبروں میں مدفون ہیں وہ گھروں کو آئیں گے. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن الٹا ہو جاتا ہے. بزرگ گھروں کو آ رہے ہیں، یہ رات کو قبرستان کو جا رہے ہیں. اگر عقیدے کے طور پر آخری سطح پر بھی بات مان لی جائے، جب بزرگ آپ کے گھروں میں کھانے پینے کے لیے گھروں کو آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ شب برات گھر میں منا رہے ہیں، تو پھر آپ قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ گھروں میں ہی بیٹھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام، ایسی ہونی چاہیے بات تھی. کتاب و سنت یہ اللہ کی جانب سے ہے. آدمی جب کتاب و سنت سے گمراہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب ایک معاملے میں الگ ہوگا
تو 2 3 4 5 بالکل اسی طرح الگ ہوتا چلا جائے گا۔ حاضرین کرام، ایک اور بات، اس دن پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، غیروں کی مشابہت ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، عجیب ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، اللہ سے ثواب کی امید ہے، اور ہم ہیں کہ جشن چراغاں کیے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کوئی وہ بام کوئی یہ بام جلا رہا ہے۔ یہ بدعت و خرافات ہیں۔ دین کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ دین کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ کیا بلکہ نماز کے لیے جب ابھی اذان کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، نماز واجب ہوئی تھی، تو ایک ایسی ضرورت محسوس کی گئی کہ مقررہ وقت پر لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ ہو، اس طریقے سے لوگ کیا کریں، مسجد کو وقت پر آ جائیں۔ کسی نے کہا ایک آدمی کو ہم بھیجتے ہیں مسجد سے، وہ جا کر سب لوگوں کو بولے کہ الصلاۃ جامعہ۔ کسی نے کہا ایک گھنٹی بجائی جائے گی، گھنٹی کی آواز سن کر لوگ نماز کو آئیں گے، جیسے سیرن وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا نہیں، ایک آگ جلائی جائے گی، آگ جب جلے گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، مسجد کو آ جائیں گے۔ تو یہ بہت سارے طریقے رد کر دیے گئے۔ جو آگ والا طریقہ تھا، اس طریقے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ آگ جلانا گرچہ کہ آسان بات ضرور ہے، مگر آگ جلانا مذہبی طور طریقوں میں یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم مجوسیوں کے طریقے کو اپنے دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ جب اذان کے لیے آگ جلائی نہیں جا سکتی تو محترم حاضرین، سوچنے کی بات ہے کہ معمولی ایک بدعات و خرافات کے نام پر اتنے بڑے بڑے پٹاخے کیسے پھوڑے جا سکتے ہیں، جن میں آگ بھی ہے اور آواز بھی ہے، شور بھی ہے، ہنگامہ بھی ہے، اور اس میں لوگوں کو تکلیف بھی ہے۔ تو یہ کیسے یہ چیزیں ہم انجام دے سکتے ہیں؟ ایک اور چیز، یہ تو بدعات و خرافات کی تھی۔ جو اہم چیز ہے جس کی طرف مجھے توجہ دلانا ہے، شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی مغفرت فرمائے گا جو توحید پرست ہو اور جس کا اپنے بھائی سے بات چیت بند نہ ہو۔ اگر کوئی توحید پرست ہے اور اگر وہ شعبان کے مہینے میں یا پھر پورے سال میں اپنے بھائی سے جس کی بات چیت بند تھی، جو اپنا خاص بھائی بھی کیوں نہ ہو یا اپنا مسلمان بھائی بھی کیوں نہ ہو، توحید پرست ہے، اور پھر ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان سے بول چال بند ہے، بات چیت بند ہے، تو حدیث کی روشنی میں یاد رکھ لیجئے کہ شعبان کی جو فضیلت بتائی گئی ہے اس سے محروم ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان کے نام اعمال جب اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو ایک دوسرے سے بات چیت بند کرتے ہیں 3 دن سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں یہ صلح نہ کر لیں۔ یہ آپس میں جب تک صلح نہ کر لیں، یہ 2 مسلمان آپس میں جب تک مل نہ جائیں، ان کے عمل کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بتایا گیا کہ مسلمان کا ایک دوسرے سے تعلق عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ مسلمان کی اگر کسی سے بات چیت بند ہے، یاد رکھ لیجئے عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو لمبی لمبی نمازیں ہیں، یہ جو لمبے لمبے سجدے ہیں، اور یہ جو سارا دن رمضان میں بھوکا رہ کر روزہ رہ کر بھوکا رہ کر گزارنے والا دن ہے، اور جو حج عمرے پر خرچ کی جانے والی بڑی بڑی دولتیں ہیں، اگر کسی مسلمان سے بات چیت بند ہے، مسلمان یہاں سے آ رہا ہے، آپ بھی ادھر سلام کے بغیر یہاں سے آپ کٹ لے رہے ہیں، وہ بھی کٹ لے رہا ہے، فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، یہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے۔ مسلمان ہے، توحید پرست ہے، دوسروں سے بات چیت بند ہے، مسلمان کے خلاف اس کے دل میں شحن ہے، شحنہ کہا گیا ہے۔ بلکہ یہ صرف سال میں 1 مرتبہ نہیں، بلکہ جمعہ کی رات کے بارے میں بھی کہا گیا، جیسے کہ جو رات گزری ہے، جمعرات کی رات ہم جسے کہتے ہیں، جمعرات کی رات یعنی جس رات سے جمعہ شروع ہونے والی ہے، ایسی جمعہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ الخمیس، جمعرات کی رات یا لیلۃ الجمعہ، یہ وہ رات ہے
کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورے ایک ہفتے کا عمل پیش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا عمل قبول نہیں کرتا جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے یہ جو معاملات ہیں، ہمارے جو اٹھنے بیٹھنے کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے اچھے برے کا جو تعلق ہے، ہمارے عمل کی قبولیت کی چابی ہے۔ اگر ہم بڑے سے بڑا عمل کر لیں لیکن ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے بازو رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ہماری بات چیت بند ہے، ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان سے بات چیت چھوڑ رکھی ہے، تو ہمارے عمل اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ رہے ہیں، عمل سبمٹ ہی نہیں ہو رہا۔ عمل جب اللہ کے دربار میں جائے گا تب قبول ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ہمارا عمل ٹھکرایا جا رہا ہے اگر ہم دوسروں سے بات چیت بند کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں صرف توحید پر قائم رہ جاؤں، اپنی نمازیں پڑھ لوں اور پھر میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہوں، تب کہ میرے معاملات، میرا تعلقات، میرا لین دین، لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسا معاملہ ہے، یہ نفرت آمیز ہے، لوگوں کو اس چیز پر ابھار رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے سے بات چیت چھوڑ دیں، میں اپنے سارے عمل کو میں خود ضائع کر رہا ہوں۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کے جذبات ہے، شریعت نے جذبات کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہوتا ہے تو شریعت نے ہمارے جذبات کی قدر کرتے ہوئے 3 دن تک اجازت دی ہے کہ آدمی چاہے تو آدمی کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہونا ہے تو وہ 3 دن تک کسی سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن کہا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں، دو لڑنے والوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر لیتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کو شروع کر دیتا ہے۔ اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری عبادتیں تو ایک طرف، ہماری توحید، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر، ہماری یہ عبادتوں کا، عقیدے کا معاملہ ایک طرف، لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ، کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہمارا معاملہ، اور اسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی ہمارا دین ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی حشاشیت کی وجہ سے، بشاشت کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کے چہرے پر خوشی آتی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان مسکراتا بھی ہے، اس میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمارا دین پوری زندگی پر محیط ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف توجہ دے دی اور دوسرے حصے کو بھول گیا، ایک حصے پر توجہ دے دی